ہر مسلمان سے کم تر سمجھیں، ہر مسلمان سے کم تر سمجھیں۔ پھر آگے فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو کافروں سے بھی کم تر سمجھیں۔ اب یہ نکتے کی بات سمجھ لیں، اپنے آپ کو کافر سے کم تر سمجھیں۔ مسلمان سے اپنے آپ کو اس لیے کم تر سمجھیں کہ وہ کہہ دیں کہ وہ نیک ہے میں برا ہوں، وہ متقی ہے میں غیر متقی ہوں، اس لیے میرے سے بہتر ہے۔ لیکن کافر سے بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھیں۔ مقصد یہ ہے کہ کافر اس وقت تو آپ سے اچھا نہیں ہے کیونکہ آپ کے دل میں ایمان ہے، کافر ایمان سے محروم ہے، لیکن معال اور انجام کے اعتبار سے کافر کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ انجام کے اعتبار سے کہ ممکن ہے کہ کافر کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے اور ممکن ہے کہ میں ایمان سے محروم ہو جاؤں، یعنی فقط ممکن ہے کہ میں ایمان سے محروم ہو جاؤں، لہٰذا میں کم درجے کا ہوں، میں حقیر ہوں۔ تو اپنے آپ کو کم تر درجے کا سمجھنا یہ ایک مومن کا شیوہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کر دیتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس میں پستی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرتے ہیں۔ بلکہ انسانی جسم میں دیکھیں، انسانی جسم میں پاؤں ہے اور سر ہے، پاؤں میں پستی ہے، نیچے ہوتے ہیں، سر میں تعلی ہے، بلندی ہے، اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو جوتے سر کو لگتے ہیں، جوتے سر کو لگتے ہیں، اور جب سر کو جوتے لگتے ہیں تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب ناراض شخص کو جب منایا جاتا ہے تو اس کے پاؤں پکڑے جاتے ہیں۔ ذلت سر کو ملی، جوتے سر کو پڑ گئے، اور جب سر کو جوتے پڑے بعد میں اسی بندے کو منانے کے لیے اس کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، عزت پاؤں کو ملی۔ جی ہاں، جہاں پہ پستی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستان میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، فرضی واقعہ ہے لیکن بات سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک مرتبہ شاہی جھنڈے اور شاہی پردے کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شاہی جھنڈے نے کہا کہ بادشاہ سلامت جب بھی سفر پہ جاتا ہے تو مجھے ساتھ لے کے جاتا ہے، سفر کی سردی گرمی مجھے برداشت کرنی پڑتی ہے، میدان جنگ کا غبار مجھ پہ پڑتا ہے، صعوبتیں مشقتیں میں برداشت کرتا ہوں، اور پردے تو آرام سے دروازے پہ لٹکا ہوا ہے، بادشاہ کی خوبصورت باندیاں، خوبصورت بیویاں تیرے پیچھے چہرہ چھپاتی ہیں۔ یہ اعزاز ہے، اعزاز تجھے ملا، مشقت مجھے ملی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پردے نے جواب دیا کہ بالکل ایسی بات ہے، مشقت تیرے حصے میں، اعزاز میرے حصے میں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے سر کو آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے، میں نے سر کو چوکھٹ پہ لگایا ہوا ہے، میں نے سر کو چوکھٹ پہ لگایا ہوا ہے۔ جتنی عاجزی ہوتی ہے اتنی ہی عزت، اتنی ہی رفعت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ اور میں اگلی بات عرض کروں کہ آخر ہمارے دل میں یہ بڑائی کا احساس کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں؟ تو اس کی پہلی وجہ بندے کا مال پیسہ ہوتا ہے۔ یہ گندی دنیا جس کے پاس آ جاتی ہے پھر اس کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو مدہوش کر دیتا ہے، دنیا والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ مال پیسہ دیتا ہے، پھر مال پیسہ برداشت کرنے کا فن بھی عطا کرتا ہے، صلاحیت بھی دے دیتا ہے۔ یہ اصل میں کمال ہوتا ہے کہ مالدار ہونے کے باوجود بندے میں عاجزی ہو، نشہ چھڑے نہ بندے کو، بندہ مدہوش نہ ہو جائے۔ لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال پیسہ ہوتا ہے تو ان کے قدم زمین پہ نہیں لگتے، اس کے لہجے میں پیسے کی جھنکار شامل ہوتی ہے، یعنی جب وہ بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ مال پیسے والا ہے،
اور ہر 2-4 باتوں کے بعد اپنے مال پیسے کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہے، اشارے کنائے میں اپنے مال پیسے کا اظہار کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ عجیب نشہ ہے، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ہے، وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَىٰ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللہ میں فقر اور تنگ دستی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، میں مالداری کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی کئی مرتبہ یہ فقر اور تنگ دستی یہ بندے کے لیے شر بن جاتا ہے، کئی مرتبہ مالداری اور غنی ہونا یہ بندے کے لیے شر بن جاتا ہے۔ میں فقر اور غنا دونوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، بیرون ملک چلا گیا اور چند سال وہاں گزارے اور کچھ پیسے کمائے، تو دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور لوگ باتیں کر رہے تھے کہ آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو کاروبار ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ پریشان ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو گیا بیرون ملک اور اتنا کمایا اتنا کمایا، الفاظ سنیں الیاذ باللہ، کہنے لگا کہ اب تو میں نے اتنا کمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی غریب کرنا چاہے تو 2 سال تک غریب نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ بھی 2 سال تک غریب نہیں کر سکتا۔ یہ پیسے کا نشہ ہوتا ہے۔ اور پھر انہی دوستوں نے دیکھ لیا کہ 6 مہینے کے اندر اندر ذاتی مکان بیچنے پر مجبور ہو گیا، ایسے حوادث ایسے مسائل میں گھیرے میں آ گیا کہ ذاتی مکان تک بیچ دیا۔ یہ نشہ ہوتا ہے، اس نشے سے بچنا چاہیے میرے بھائیو۔ یہ پیسہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پہ بندہ فخر کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کوئی دائمی چیز نہیں ہے، بلکہ آج ہے تو کل نہیں ہے۔ کروڑوں میں کھیلنے والے کئی مرتبہ پائی پائی کے محتاج بن جاتے ہیں۔ تو بندہ پیسے کی وجہ سے کیوں دوسروں کو حقیر سمجھے؟ پیسہ تو ویسے بھی ہی کوئی، جیسے ہمارے اللہ والے نے مثال دی ہے کہ چونکہ گندی چیز ہے، اب ایک آدمی کے سر پہ ٹھوکرا ہے، اس کے ٹھوکرے میں زیادہ گندگی ہے، اگلے کے ٹھوکرے میں تھوڑی سی گندگی ہے، تو یہ کہتا ہے میرے ٹھوکرے میں زیادہ گندگی ہے، لوگ کہیں گے بیوقوف ہے، اس گندگی پہ کوئی فخر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس مال پیسے پہ فخر کرنا یہ تو وہی نادانی ہے۔ تو مال پیسے کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، کئی مرتبہ علم کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ علم دنیاوی ہو یا دینی ہو، دنیاوی علم کسی نے تھوڑا سا پڑھ لیا، یونیورسٹی میں کوئی اچھے نمبر لے لیے، اچھی پوزیشن لے لی، پھر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور انسانوں کو تو وہ انسان سمجھتی نہیں ہے، جانوروں کی طرح سلوک کرتے ہیں۔ کبھی تم سرکاری دفتروں میں نہیں جاتے، یہ افسرانے والا جب بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی غریب بندہ ان کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کے بات کرنے کا انداز کیسے ہوتا ہے؟ بالکل جانور سمجھتے ہیں اور جانوروں کی طرح سلوک کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ جو آپ کو ذہین اور فتین دماغ ملا ہوا ہے اور اللہ نے آپ کو قابلیت عطا کی ہوئی ہے، یہ ادھار کی چیز ہے۔ ادھار کا معنی یہ ہے کہ اللہ جس وقت چاہے تو واپس لے لیتا ہے۔ یہ جو دماغ کا نظام ہے، یہ رگوں کا نظام ہے، یہ اتنا پیچیدہ ہے، اتنا پیچیدہ ہے، یہ ایک رگ دائیں سے بائیں ہو جائے تو اچھا بھلا پڑھا لکھا بندہ پاگل بن جاتا ہے۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا جس بیچارے نے دونوں کندھوں میں بڑے بڑے تھیلے لٹکائے ہوئے تھے، لمبے لمبے تھیلے تھے دونوں کندھوں میں، اور وہ جا رہا تھا تو کوڑے کے ڈھیر کے پاس کھڑا ہو گیا، تو جو کچھ تھا سب کچھ اس نے ڈال دیا تھیلے میں۔ پھر آگے چلا گیا، آگے کچھ کوڑا پڑا ہوا تھا، وہاں سے سب کچھ تھیلے میں ڈال دیا۔ مجھے لوگ بتانے لگے کہ یہ بیچارہ پورا دن اب یہ بھرے ہوئے تھیلے کندھے میں لٹکا کے پورا دن یہ پھرتا رہے گا شہر میں، اور یہ ایم ایس سی فزکس اور ایم ایس سی کیمسٹری ہے، فزکس اور کیمسٹری میں ڈبل ایم ایس سی کر چکا ہے، اور اس بیچارے کا یہ حال ہے۔ تو حالات بدلتے ہوئے دیر تو نہیں لگتی، اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ تو جس ذہانت اور قابلیت کی بنیاد پہ بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے، تو کیا وہ ذہانت اللہ تعالیٰ واپس لے نہیں سکتا؟ وہ اللہ جو نعمت دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، جو بندے کو صلاحیت دے سکتا ہے وہ صلاحیت واپس لے بھی سکتا ہے۔ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اس وجہ سے بعض لوگ
عبادت کی وجہ سے اور نیکی کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری تو بڑی داڑھی ہے، میں تو سنت کا متبع ہوں، میں تو نمازی ہوں اور وہ نمازی نہیں ہے، اور میں تو ایسا دین کا کام کرتا ہوں، وہ تو دین کا کام نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، جو نمازی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اس نماز کی وجہ سے دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری نمازیں یہ کھوٹے سکے ہیں، اللہ چاہے تو انہی نمازوں کی وجہ سے ہمیں پکڑ لے، اللہ چاہے تو انہی نمازوں کی وجہ سے ہمارا مواخذہ کر لے۔ یہ جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دعوت کا کام کرنے والے ہیں، کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق ادا کر رہا ہوں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ فقط نقل و حرکت ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، ورنہ اگر اللہ نے ہمارا محاسبہ شروع کر دیا تو یہی عبادات ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس وقت کی عبادات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس وقت میں دینی خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل اعتبار خاتمے کا ہے، اور دین کے کام پہ لگنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کو کام پسند آ جائے، اصل اس چیز کا اعتبار ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ جس کو کام پہ لگایا گیا یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی نشانی ہے۔ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں تو پڑھانا ہی قبولیت کی نشانی ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ میں اللہ کے راستے میں نکل گیا تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہی قبولیت کی نشانی ہے، میں قبول ہو گیا، غلط ہے۔ ایک آدمی جہاد پہ چلا گیا تو جہاد پہ جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے، غلط ہے، کیونکہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ بندے کو کام پہ لگاتا ہے، کام لیتا ہے، پوری زندگی بندہ دھکے کھاتا ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ کام کو رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مالٹا کی جیل میں تھے تو حکومت وقت نے ہمیں اپنے موقف سے ہٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن ہم ڈٹے رہے۔ آخرکار حکومت نے اعلان کر دیا کہ جتنے قیدی ہیں سب کو پھانسی پہ چڑھایا جائے۔ ہمیں اطلاع ملی تو ہم تو خوش ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ اچھا ہے، ہم شہید ہو جائیں گے، مصائب سے چھٹکارا مل جائے گا، دین کی خاطر ہماری جان چلی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ میں خوشی خوشی اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں پہنچا۔ میں نے دیکھا میرے استاد بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک لگا کے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے عرض کیا کہ استاد جی، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ہمیں پھانسی پہ چڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں بیٹا، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم تو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اور آپ تو رو رہے ہیں۔ فرمایا ہاں بیٹا، میں تو رو رہا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ استاد جی، پوری زندگی موت سے ڈرے نہیں، اس وقت موت کا سنا تو آپ نے تو آنسو بہا بہا کے رونا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ بیٹا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے موت آ جائے گی، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے موت آ جائے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ بندے کی جان بھی لے لیتا ہے، قبول بھی نہیں کرتا، جان لے لیتا ہے قبول نہیں کرتا۔ اللہ ایسا بھی کرتا ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ ہماری نہ عبادات کا محتاج ہے نہ ہماری دینی خدمات کا محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ ہم نے ایک بندے کو دیکھا جو مسلمانوں کی جانب سے قتال کر رہا تھا اور ایسی بہادری دکھا رہا تھا کہ سارے لوگ اس کی بہادری کو دیکھ کے رشک کر رہے تھے۔ اور جب سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے تو کسی نے کہا کہ آج تو فلاں بندے نے جیسی بہادری دکھائی ایسی بہادری کوئی اور نہیں دکھا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہو من اہل النار، وہ تو جہنمی ہے، وہ تو جہنمی ہے۔ فرماتے ہم حیران ہو گئے کہ اتنی بہادری دکھانے والا، اتنے کافروں کو مارنے والا، فرماتے وہ جہنمی ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میں اس بندے کا پیچھا کرتا ہوں، اس کا آخر انجام دیکھتا ہوں کہ اس کا آخر انجام کیا ہوتا ہے۔ فرمایا میں اس کا پیچھا کرتا رہا، میدان جہاد میں جدھر یہ جاتا تھا میں پیچھے پیچھے جاتا تھا، میں نے پورا اس کا جائزہ لیا، آخر کار اس کو زخم لگا،
اور جب زخم کی تکلیف بڑھ گئی تو یہ برداشت نہ کر سکا، اس نے تلوار کا دستہ زمین پہ رکھا، تلوار اپنے دونوں پستانوں کے درمیان رکھی اور ایسے تلوار کے اوپر جھک گیا، جھک کے تلوار کندھوں کے بیچ میں سے نکل گئی اور وہ خودکشی کا مرتکب ہو گیا۔ پھر میں بھاگا بھاگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پوچھا اب کیوں کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی جس بندے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا وہ تو خودکشی کا مرتکب ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا قم یا بلال اذن فی الناس، بلال نادی فی الناس، بلال کھڑا ہو جا لوگوں میں اعلان کر دو، بلال کھڑا ہو جا لوگوں میں اعلان کر دو، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ بندے کو دین کے کام پہ لگا لیتا ہے، دین کا کام اس سے لیتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں فاجر ہوتا ہے، اللہ کے ہاں مردود ہوتا ہے، اللہ کے ہاں قبولیت کوئی نہیں ہوتی۔ ہاں کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی اپنی بے نیازی یہ کام بھی لیتا ہے، قبول بھی نہیں کرتا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پوری زندگی دین کا کام کرتے ہیں اور ان کی خدمات کی وجہ سے کئی سارے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کا اپنا حال یہ ہوتا ہے کہ آخری لمحات میں اللہ ان کے کام کو رد کر دیتا ہے اور اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تو اپنی عبادات، اپنی دینی خدمات، اپنے تقوی اور تدین کی بنیاد پہ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارے اعمال کھوٹے سکے ہیں، جو کھوٹے سکوں پر فریفتہ ہوتے ہیں دنیا والے اسے بے وقوف کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ظاہری صورت اور یہ رنگت اور قد کاٹ، اس کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ خواتین میں یہ بیماری بڑی زیادہ ہوتی ہے کہ اپنی آنکھیں اچھی ہیں تو دوسروں کی آنکھوں کا مذاق اڑاتی ہیں، کبھی کسی کے چھوٹے قد کا مذاق اڑایا، کبھی کسی کی کالی رنگت کا مذاق اڑایا۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی ظاہری صورت کی وجہ سے، قد کاٹ کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ اگر کسی کو اچھا قد کاٹ ملا ہے، اچھی رنگت ملی ہے، تو یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور اللہ جو نعمتیں دینا جانتا ہے پھر وہ لینا بھی جانتا ہے۔ دیر نہیں لگتی، جو بندہ اپنی گوری چمڑی پہ فریفتہ ہے، یہ گوری چمڑی کا کالا ہو جانا کوئی دشوار نہیں ہے، یہ سروں کی طرح قد کا جھک جانا اور کمر کا جھک جانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ خوبصورت نرگسی آنکھیں، ان کا بگڑ جانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں، دوسروں کو دیکھ کے کبھی حقیر نہ سمجھا کریں۔ تواضع اور عاجزی اللہ کو پسند ہے، اور جہاں پہ عاجزی نہیں ہوتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت، لن يدخل الجنت، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ جنت عاجزی والوں کے لیے ہے، جو لوگ اور ہمارے اکابر کا یہی طریقہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پہ بیٹھے، پھر فرمایا کہ عمر تو اس ماں کا بیٹا ہے جو خشک گوشت چبایا کرتی تھی۔ منبر پہ بیٹھ کے فرمایا عمر تو اس ماں کا بیٹا ہے جو خشک گوشت چبایا کرتی تھی۔ پھر منبر سے نیچے اترے، لوگ سوچنے لگے کہ امیر المؤمنین نے بات کرنی تھی، منبر پہ بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو خطاب کر رہے ہیں، تو اس ماں کا بیٹا ہے جو خشک گوشت چبایا کرتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں مسجد کے صحن میں غنیمت کے مال کی طرف دیکھ رہا تھا، اتنا سونا آیا ہوا تھا کہ ایک طرف بندہ کھڑا ہوتا تھا، دوسری طرف بندہ کھڑا ہوتا تھا، یہ آدمی اس آدمی کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔
پھر جب میں نے یہ دیکھا تو میں سمجھا کہ ہاں عمر، یہ تیرا کمال ہے، یہ تیری فتوحات ہیں، یہ قیصر اور کسریٰ کے خزانے، یہ تیری بہترین پالیسی کا نتیجہ ہے اور تیری بہترین منصوبہ بندی کا جب یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی، اس لیے میں ممبر پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا میرے اندر تکبر پیدا ہو گیا، تو میں نے اپنے آپ کو خطاب کیا، تو اس ماں کا بیٹا ہے جس کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، خشک گوشت کہیں مل جاتا تھا تو وہ چبایا کرتی تھی. ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک مرتبہ اپنے مریدین کے درمیان بیٹھے اور پھر فرمانے لگے فقیروں. وہ اپنے مریدین کو فقیروں کے لفظ سے کہتے تھے، فقیروں. پھر خاموش ہو گئے. پھر فرمایا فقیروں. فقیر متوجہ تھے کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں. پھر فرمایا فقیروں، پچھلی رات میرے پیٹ میں گندی ہوا جمع ہو گئی، وہ نکل نہیں رہی تھی. میرے پیٹ میں شدید درد ہو گیا، اتنا درد کہ میں تو درد کی وجہ سے لوٹ پوٹ ہونے لگا. میرے پیٹ میں گندی ہوا جمع ہو گئی، نکل نہیں رہی تھی، شدید درد کی وجہ سے میں لوٹ پوٹ ہونے لگا. پھر کافی دیر کے بعد جب گندی ہوا خارج ہو گئی تو مجھے سکون مل گیا. یہ بات فرمائی. مریدین سوچنے لگے کہ یہ بھی کوئی بات ہے لوگوں کے سامنے کرنے کی کہ پیٹ میں گندی ہوا جمع ہو گئی تھی کہ درد ہو رہا تھا. تو پھر کافی دیر کے بعد فرمایا کہ فقیروں، جو بندہ اپنے پیٹ سے گندی ہوا خارج کرنے میں بھی قدرت نہ رکھے، کیا وہ کوئی بڑا بول سکتا ہے؟ اپنی پیٹ کے اندر گندی ہوا جمع ہو چکی ہے، اس کو باہر نکالنے پر قادر نہیں ہے، وہ بھی کوئی بڑا بول سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ والے بندے کو اصل حقائق کھول کے بتا دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی حقیقت پہ غور کریں، اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھیں، دوسروں کو اپنے سے برتر سمجھیں. یہ عاجزی اور یہی تواضع اللہ کو پسند ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جس نے اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر